مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ مجھ پر دن بھر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. درس حدیث کے حوالے سے ہمارا لیکچر چل رہا ہے. آج ہم درس حدیث میں چند احادیث مبارکہ پڑھیں گے اور اس کی تشریح بھی سنیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے، اسے سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سنن میں ایک حدیث مبارکہ درج فرمائی ہے. وہ حدیث مبارکہ یہ ہے: عن ابی ہریرہ قال رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ قال ان تصدق وانت صحیح حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تندرست ہو، صحت مند ہو، مال کی لالچ تمہارے اندر پائی جائے، تأمل البقاء و تخشى الفقر، زندگی کی امید ہو اور غریبی سے ڈرتے ہو، ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فرمایا اتنا نہ رکے رہو کہ جب جان حلق میں پہنچ جائے، حلق میں آ پھنسے، تو اس وقت تم کہو کہ فلانے کے لیے اتنا مال ہے، فلانے کے لیے اتنا مال ہے اور فلانے کے لیے اتنا مال ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لِأَن يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ عِنْدَ مَوْتِهِ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی 1 درہم اپنی زندگی میں صدقہ کر دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ وہ اپنی موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرے. تو یہ 2 حدیث مبارکہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمائی. تو اس حدیث مبارکہ کی شرح میں آتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آیا انسان اپنی صحت کے وقت صدقہ کرے یا اپنی موت کے وقت صدقہ کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صحت مند ہو اور اس کو مال و دولت کا حرص بھی ہو، مال و دولت کی اس کو لالچ ہو، تو اس وقت اس کے لیے صدقہ کرنا افضل ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے اس میں کہا کہ ایک شخص آیا، اور وہ جو آنے والے شخص تھے وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم تندرست ہو اور مال کے خواہش مند ہو، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں صدقہ کرنا نفس پر بہت دشوار ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان تندرست بھی ہو اور اس کو مال کی لالچ بھی ہو تو ایسی صورت میں صدقہ کرنا جو ہوتا ہے وہ نفس پر، جان پر دشوار گزرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس حالت میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ اور فرمایا کہ اس وقت صدقہ کرنا افضل ہے جب تم زندہ ہو، تندرست ہو، اس وقت صدقہ کرنا افضل ہے، نہ اس وقت جب تم بیمار ہو۔ یعنی اس وقت صدقہ کرنا افضل نہیں ہے کہ جب تم بیمار بھی ہو اور موت کی دہلیز پر پہنچ جاؤ، کیونکہ اس وقت مال تمہاری ملکیت سے نکل جائے گا اور وہ دوسروں کے متعلق ہو جائے گا۔ یعنی جب انسان موت کے قریب ہے تو ایسی صورت میں وہ جو مال ہے خود بخود دوسروں کے متعلق ہو جائے گا اور جو ورثہ ہیں اس کے حقدار بن جائیں گے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی اور مال کی لالچ کے وقت صدقہ کرنا افضل ہے۔ اور جیسے کہ دوسری حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرے۔ یہ اس حدیث مبارکہ کی تشریح تھی۔ اور آگے پھر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ذر انی اراک ضعیفا وانی احب لک ما احب لنفسی، کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، بے شک میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں، وانی احب لک ما احب لنفسی، اور میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، فلا تأمرن علی اثنین ولا تولین مال یتیم، فرمایا کہ تم کسی 2 آدمیوں پر بھی حاکم نہیں بننا اور نہ ہی تم کسی یتیم کے مال کا والی بننا۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے عن ابن عباس ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین فکانت الوصیۃ کذلک حتی نسختها آیۃ المیراث، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان ترک خیرا الوصیہ، کہ اگر تم مال چھوڑ جاؤ یا اگر کوئی مال چھوڑ جائے تو اس کے لیے وصیت کرنا
بہتر ہے والدین کے لیے اور عزیز قریبی رشتے داروں کے لیے، تو کہتے ہیں فکانت الوصیۃ کذالک، اسی طرح وصیت ہوتی تھی کہ جب کوئی مال چھوڑ جاتا تھا تو وہ اپنے والدین کے لیے، عزیز رشتے داروں کے لیے وصیت کر جاتا تھا۔ حتی نسختها آیت المیراث، یہاں تک کہ آیت میراث جب نازل ہوئی تو ان آیتوں نے اس وصیت والے حکم کو منسوخ کر دیا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ آیت میراث نازل ہونے سے پہلے والدین کے لیے، دیگر عزیز و اقربا کے لیے وصیت کرنا واجب ہوتا تھا، لوگ وصیت کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے میراث کی آیتوں کو نازل فرما دیا تو میراث کی آیتیں ناسخ اور جو وصیت والی ہیں وہ منسوخ ہو گئیں، تو اب پھر وہ جو وصیت کا حکم تھا وہ باقی نہ رہا۔ اب دیگر ورثاء کے لیے وصیت کرنا مستحب ہوگا، واجب نہیں ہوگا، جیسا کہ ہم نے اسے اپنے پچھلے درس میں بھی بیان کیا۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے عن شرحبیل بن مسلم قال سمعت ابا امامۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ للوارث، کہ حضرت شرحبیل بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، تو فلا وصیۃ للوارث، تو وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہر وارث کو، جتنے بھی ورثاء ہیں، چاہے وہ باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، یا بیٹی ہو، بیٹا ہو، ان سب کے اللہ تبارک و تعالی نے حصے کو قرآن پاک میں بیان کر دیا، ان کے حصے کو مقرر کر دیا، اور ان کا جو حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا۔ تو اب وارث جو ہوں گے ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی انسان موت کے قریب ہے، اس کو موت آنے والی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ورثاء ہی کے لیے وصیت کر جاؤں، تو اس کی وصیت جائز نہیں ہوگی، کیونکہ ورثاء کو پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق ادا کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق کو لکھ دیا ہے۔ تو اب وارثین کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر تمام ورثاء اس بات کی اجازت دے دیں کہ بھئی فلاں وارث کے لیے یہ وصیت کر رہا ہے، ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، اگر سب اس کی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر اس وارث کے لیے بھی وصیت جائز ہو جائے گی۔ اگلی حدیث مبارکہ عن ابن عباس قال لما انزل اللہ تعالی ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تم یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے، اور فرمایا دوسری آیت کریمہ میں کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، یہ جب آیت کریمہ نازل فرمائی ان طلق من کان عنده یتیم، تو وہ شخص جس کے پاس بھی یتیم کا مال تھا، اس نے کیا کلا فعزل طعامہ من طعامہ، تو اس آدمی نے یتیم کے کھانے کو اپنے کھانے سے الگ کر دیا، وشرابہ من شرابہ، اور اس کے
پینے کی چیز کو اپنے پینے کی چیز سے الگ کر دیا. فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسده. اور جو یتیم کھانا کھاتا اگر اس کے مال سے کچھ بچ جاتا اس کو رکھا رہنے دیتے یہاں تک کہ وہ اس کو دوبارہ کھا لیتا یا خراب ہو جاتا. فاشتد ذلك علیہم. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر یہ بات بہت زیادہ گراں گزر رہی تھی، ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث تھی. تو فذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے یتیموں کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. تو آپ فرما دیجئے کہ ان کے لیے بھلائی کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ. اور اگر تم ان کے کھانوں کو اپنے کھانوں کے ساتھ ملا لیتے ہو فَإِخْوَانُكُمْ. تو وہ تمہارے بھائی ہیں. فَخَلَطُوا طَعَامُهُمْ بِطَعَامِهِ. تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کے کھانوں کو اپنے کھانوں کے ساتھ ملا لیا. وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ. اور ان کی پینے کی چیزوں کو اپنے پینے کی چیزوں کے ساتھ ملا لیا.